تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ وجہ ہے مالک زندگی، یہ وجہ ہے مالک زندگی کہ میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تیری ذات رحیم غفور ہے۔ انتہائی قابل قدر عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر، مجھے اللہ حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس عنوان سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہے وہ ہے ایک سچی توبہ۔ توبہ کا لفظ اس کا لغوی اعتبار سے معنی رجوع کر لینا، لوٹنا، گزشتہ گناہوں پر ندامت، جو غلطیاں ہو چکیں ان پر شرمندہ ہونا، کسی بھی قسم کی برائی گناہ نہ کرنے کا پکا اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا پختہ اور ہمیشگی والا عہد کرنا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسا زبان سے میں بول نہ بولوں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور یہ توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بندوں کے لیے استعمال ہو تو مانا تاب العبد، فلاں بندے نے توبہ کر لی، فلاں بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تاب اللہ، تو اب مانا ہوگا کہ اللہ نے اس بندے پر نظر کرم سے رجوع کر لیا، اللہ نے اس بندے پر رحمت کر دی ہے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا اللہ اپنے بندے کی طرف۔ توبہ گناہ گار ہو تو وہ بھی کرے اور گناہ گار نہ بھی ہو وہ بھی کرے، لازمی یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہو تو توبہ کرے۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے سورۃ تحریم کے اندر آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ،
اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن کیسی توبہ؟ صرف زبان سے توبہ توبہ نہیں، صرف ہاتھوں کو اٹھانے سے توبہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ بندے نے گناہ کیا اور گناہ پر شرمندگی کا اظہار کیا، معافی مانگی، گناہوں کو اسی وقت چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا اور آئندہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے رجوع کیا، یہی سچی توبہ ہے۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور نوجوانی کی توبہ، اللہ اکبر، نوجوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری نوجوان کی اکثریت سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، توبہ کرنے کا پتہ نہیں ہے، توبہ کرنے کا پتہ تک نہیں ہے کہ کس طرح گناہ تو چلو ہو گیا، اب اللہ سے توبہ کیسے طلب کرنی ہے۔ آج کا نوجوان رات کو سوتا بھی موبائل دیکھتے دیکھتے ہے، آنکھیں یوں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر موبائل کے اوپر ہی سو جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کوئی میسج تو نہیں آیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کی گواہی دے رہی ہے، سورت کا نام سورت نساء آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، کن لوگوں کی توبہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی توبہ جو برائی کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں انجانے میں، بے سمجھی میں، جہالت میں گناہ ہو گیا، پھر وہ اس گناہ پر ڈٹا نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ثم یتوبون من قریب، پھر اس گناہ گار نے بہت قریب ہی سے توبہ کر لی، قریب ہی سے لوٹ آیا، بہت جلد ہی توبہ کر لی۔ اب بندے کے ذہن میں ایک سوال اجاگر ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے نے کتنے قریب سے توبہ کی؟ صبح گناہ کیا اور شام کو توبہ کر لی تو یہ قریب ہے، شام کو گناہ کیا، صبح توبہ کر لی تو یہ قریب ہے، پچھلے سال گناہ کیا، آئندہ سال توبہ کر لی تو یہ قریب ہے۔ یا اللہ، قریب کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا قریب کا مطلب یہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک تجھ پر موت کا غرغرہ نہیں آیا، تو جب بھی توبہ کر لے تو قریب ہے۔ اور غرغرہ کہتے کسے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے، جان بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، جو اس وقت حلق سے
آواز نکلتی ہے اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ جب تک کسی گناہگار کو موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گناہگار کے لیے ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت کے لیے کھلا ہے اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو گیا، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرما لے گا۔ لیکن موت کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور موت کا انسان کو کوئی علم نہیں ہے اس دنیا سے جانے کا کب اعلان ہو جائے۔ زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے۔ زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے، موت بھی ایک سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں۔ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب پیغام آ جائے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ گناہگار ہے بھی وہ بھی توبہ کرے، گناہگار نہیں بھی ہے تب بھی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ بند کب ہو جانا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں رب تو وہ کرم ذات ہے، رب تو وہ کریم ذات ہے، رب تو وہ مہربان ذات ہے، اس کی کرم نوازی کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی شفقت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ آجا میرا بندہ، ہو سکتا ہے دن کا گناہگار رات کے اندھیرے میں میرے سے توبہ مانگ لے اور میں توبہ قبول کر لوں۔ اس پر ایک پنجابی شاعر نے بہت اچھے شعر کہے، اس کو میں نے اردو میں تبدیل کیا ہے، کنورٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آجا مانگ لے جو کچھ تو چاہتا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ تو چاہتا ہے، تیرا رب ہوں کیوں شرماتا ہے، میرے ملنے کو لگتا کوئی کرایہ نہیں، میرے ملنے کو لگتا کوئی کرایہ نہیں، میں نے کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، تمنا ہو اگر میری طرف آنے کی، اپنے دل کے حال سنانے کی، خالی ہاتھ آؤ تو دامن بھر دوں، تجھے مال اولاد اور زر دوں، تیری مشکل تیری ہر مشکل کر حل دوں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में आगे फरमाते हैं, व यबसुतु यदहु बिन्नहारी लियतूबा मुसीउल लैल, और अल्लाह अपनी रहमत के हाथ दिन को फैला देते हैं। हो सकता है कि रात को गुनाह करने वाला शायद सुबह के उजाले में उसको शर्म आ जाए, उसे निदामत आ जाए और वो तौबा कर ले। अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। और ये अल्लाह ताला कब तक रात को दिन को अपनी रहमत के तौबा कबूल करने वाले हाथ फैलाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, यहाँ तक अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला रखते हैं कि जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो जाए। मशरिक से तो रोजाना तुलू हो रहा है और होता आ रहा है। आज भी मशरिक से तुलू हुआ है और शाम को मगरिब में तुलू हो जाएगा। सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। अबू ज़र गफ़ारी सहाबी का नाम है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, कहते हैं सूरज गरूब हो रहा था, इमामुल अंबिया और मैं मस्जिद में बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरी ऐन तज़हब, क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहां जा रहा है? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, अल्लाह व रसूल आलम, मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जान सकते हैं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहा तज़हब हत्ता तस्जुद तहतल अर्श, ये जब भी सूरज गरूब होता है, ये सूरज जब भी गरूब होता है, यहां तक के गरूब होने के बाद अर्श के नीचे अल्लाह पाक को सजदा करता है और सुबह तुलू होने की इजाजत मांगता है। अल्लाह इसे रोजाना तुलू होने की इजाजत दे देते हैं। कहां से? मशरिक से तुलू होने की इजाजत दे देते हैं। यहां तक कि एक दिन आएगा, ये सूरज जाके अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करेगा, अल्लाह अब मुझे इजाजत हो तो मैं मशरिक से तुलू हो जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस बस, अब मेरे बंदों ने मेरी बगावत की इंतहा कर दी है, मेरे बंदों ने मेरी नाफरमानी की इंतहा कर दी है, मेरे साथ दुश्मनी की इंतहा कर दी है। अब सूरज तुलू तो हो जा, मगर रुख तब्दील कर दे, मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो जा। जब सूरज मशरिक से मगरिब से तुलू हो जाएगा, सारे लोग तौबा तौबा करेंगे, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पाक किताब के अंदर फरमाते हैं, यौमा याती बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उस वक्त काफिर मुसलमान होगा तो उसका इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। ये सारी कैफियत, सारी सूरत हाल कब होगी? जब सूरज मशरिक से तुलू हो जाएगा, यानी क़यामत करीब होगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस वक्त काफिर मुसलमान होगा
تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہگار کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ توبہ گناہگار ہو تو وہ بھی کرے اور گناہگار نہ بھی ہو تو وہ بھی کرے۔ اور اصل پریشانی ہمارے معاشرے میں کیا آ رہی ہے اور اصل مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے پھر اس گناہ پہ ڈٹ جانا۔ انسان کی یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک تو گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ گناہ کو یار گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کر بھی لیتا ہے اور اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی کہ یہ میں نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کو سمجھ کر میرے سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں۔ سچے دل سے توبہ کر رہے انسان اپنی آنکھ سے مکھی کے برابر، مکھی کے پر کے برابر پانی نکال، اللہ معاف کر دیں گے۔ بلکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، ایک سچی حقیقت، دلیل، برہان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتے بلکہ توبہ قبول کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، برائی سے توبہ ہی نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا۔ یہ آپ پورے جمعے کا بھلے نچوڑ سمجھ لیں یا خلاصہ سمجھ لیں، اسی بات پر توجہ دیجیے گا، کبھی بھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ گناہ تمہارے ساتھ چلے گا، کہاں تک چلے گا؟ قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا، حشر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، جہنم میں تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ دوسری بات، اور نیکی کو کبھی بھی مشقت کے خوف سے چھوڑیے گا نا، کبھی بھی
نیکی کو مشقت کے خوف سے ترک نہ کریے گا، نیک عمل نہ چھوڑنا، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت اور وقت ختم ہو جائیں گے، عمل باقی رہ جائے گا۔ عمل تمہارے ساتھ چلے گا، چلتا جائے گا، قبر میں ساتھ ہوگا، حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا، سبحان اللہ جنت میں چھوڑ کر آئے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فکر نہ کر میرا بندہ، پریشان نہ ہو میرا بندہ، کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے نا اور میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے گناہ ہو گیا، تو میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ آگے والے الفاظ سنیے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے پاس آ کر گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں، عالم عبدی ان لہو ربن، کہ میرا بندہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے، جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس یہی یقین لے کر اے میرے بندے، میں معاف بھی کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی کھلا ہے، غنیمت جانیے، دیر نہ کیجیے، کل تک کا انتظار نہ کریے، رات کا انتظار نہ کریے، ہو سکتا ہے کل آئے مگر آپ نہ ہوں، رات آئے گی مگر آپ نہ ہوں، تو اسی لیے آج سے ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے میرے بندو انتظار نہ کرو، میرے سے توبہ کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بلکہ دوڑ لگاؤ، توبہ کرنے میں پہل کرو، فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کس لیے دوڑیں اے اللہ، کس لیے دوڑیں، اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ امام الانبیاء مدینے میں جلوہ افروز ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے امام الانبیاء، میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے بہت بڑی گناہ کبیرہ ہو گیا، مجھے اس کی سزا دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے بیوی تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ عورت کہتی ہے انی اصبت حدن، میرے اوپر حد قائم کیجئے، میرے سے بدکاری ہو گئی ہے، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ زنا کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آپ واپس لوٹ جائیں، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تب میرے پاس آئیں۔ وہ عورت پھر آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری گود میں ہے، اب میرے اوپر
حد قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابھی پھر لوٹ جاؤ، دوبارہ آنا جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے۔ وہ عورت تیسری دفعہ پھر آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صحابہ کو حکم دیتے ہیں، عورت کو ایک میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور فشکت علیہا ثیابہا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، سنسار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت سسکیاں لے لے کر مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں آؤ اس عورت کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدم بڑھا کر کہتے ہیں تسلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، اللہ کے پاک پیغمبر آپ اس عورت کا جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے بدکاری کی ہے، جس نے زنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ اے عمر سن لیجئے، اس عورت نے اس طرح پکی سچی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو اللہ 70 کے 70 کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے ہی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔